يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي ہمارے چینل دا وائس آف علماء حق کو سبسکرائب کریں اور نیو اپڈیٹس کے لیے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چند سوالوں کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلا سوال کیا گیا تھا، کتنے مال پر قربانی واجب ہے؟ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ کس شخص پر قربانی واجب ہے۔ ہر مالک نصاب شخص پر قربانی واجب ہے۔ اب مالک نصاب کون شخص ہے؟ جس کے پاس آج کے دور میں 63 تولے چاندی کے بقدر قیمت موجود ہے، کسی بھی شکل میں ہو، چاہے وہ سونے کی شکل میں ہو، چاندی کی شکل میں ہو، زائد سامان کی شکل میں بھی ہو تو قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ زائد سامان جیسے گھر میں بھنگار پڑا ہوا ہے، گھر میں ٹی وی ہے، یہ بھی ضرورت سے زائد سامان میں آتی ہے۔ آپ کا کام ایک موبائل سے چلتا ہے، آپ کے پاس 2 موبائل ہیں تو ایک موبائل زائد شمار کیا جائے گا۔ لہٰذا ایسی سارے چیزوں کو ملا کر اگر اس کی قیمت 63 تولہ چاندی کے بقدر نصاب کو پہنچتی ہے تو لہٰذا اس شخص پر قربانی واجب ہوگی۔ عام طور سے عورتوں کے پاس سونا ہوتا ہے، وہ خود اس کی مالک ہوتی ہیں تو ان پر بھی قربانی واجب ہوگی۔ دوسرا سوال ہے، قربانی کے جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ تو قربانی اگر گائے یا بیل یا بھینس یا بھینسی کی جا رہی ہے تو ان کی مکمل عمر 2 سال ہونا چاہیے، اگرچہ کہ ان کے دانت نہ لگے ہوں۔ معاشرے میں کہتے ہیں دانت لگنا، لیکن اگر دانت نہ بھی لگے ہوں تو مکمل 2 سال کا ہونا ضروری ہے۔ اگر ایک دن بھی 2 سال کے ہونے کو کم ہے تو لہٰذا اس کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ اسی طرح تیسرا سوال ہے، کیا جرسی گائے بیل بھینس بھینسیں کی قربانی درست ہوگی؟ تو اس کا جواب مختصر میں یہ ہے کہ جرسی گائے بیل بھینس یا بھینسیں کی قربانی درست ہوگی۔ اسی طرح تیسرا ایک سوال ہے کہ قربانی کا گوشت کیسے تقسیم کریں؟ تو قربانی کا گوشت اختیار ہے آپ کو، چاہے آپ پورا آپ خود استعمال کریں یا پورا کا پورا کسی کو دے دیں، آپ کو اختیار ہے، اس کے لیے کوئی شرائط نہیں ہے۔ لیکن مستحب جو طریقہ علماء نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ مکمل گوشت کے 3 حصے کیے جائیں۔ پہلا حصہ آپ خود رکھیں اور ایک حصہ آپ اپنے اعزاء و اقارب رشتہ داروں میں تقسیم کریں اور ایک حصہ جو ہے سو غرباء میں تقسیم کریں، یہ مستحب طریقہ ہے۔ اسی طرح ایک سوال ہے، جانور کن سے ذبح کروائیں؟ تو بہترین طریقہ اور یہی ہے کہ آدمی خود اپنے جانور کو ذبح کرے، لیکن اگر خود نہیں کر سکتا تو ایسے آدمی سے ذبح کروائیں جو شریعت کا علم رکھتا ہو اور اس کی جو دعائیں مسنون بیان کی گئی ہیں تو وہ ان کو جانتا بھی ہو، وہ دعائیں اس کو آتی ہوں تو ایسے شخص سے ذبح کروائیں۔ اسی طرح ایک سوال یہ ہے کہ تکبیر کب سے اور کب تک پڑھنا چاہیے؟ تو تکبیر 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک پڑھنا واجب ہے۔ 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک تکبیر پڑھنا واجب ہے، بلند آواز سے مرد کے لیے، اور عورت کے لیے اگر وہ گھر میں پڑھ رہی ہے اور کوئی نامحرم نہ ہو تو ہلکی سی آواز سے پڑھ سکتی ہے اور ہلکی سی بلند آواز کر کے اس کو پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح ایک سوال یہ ہے کہ قربانی جب کی جا رہی ہوں تو اس شخص کے آگے کس کا نام لگائیں، ماں یا باپ کا؟ تو آدمی کی نسل جو ہے تو اس کے باپ سے چلتی ہے، لہذا والد ہی کا نام اس کے نام کے آگے لگایا جائے گا، والدہ کا نام نہیں لگایا جائے گا۔